خواتین حضرات، پروگرام میں آپ کے ایک بار پھر شامل ہونے کا شکریہ۔ خالد ظہیر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام اس ملک اور قوم کے لیے وجہ یکجہتی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا جواب قادر بھائی نے اصل میں ایک پہلی اپنی سٹیٹمنٹ میں دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ نے اتنے واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ جو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پوری امت کو اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے یہ کرکٹرز کے جو الحمدللہ دین کی بات بڑے واضح انداز میں دنیا کے سامنے کرتے ہیں، وہ آئیں بیٹھیں اور ہم ان کے ساتھ یہ بات کریں کہ دیکھیں ہمیں اللہ کے کلام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے میں ہم کسی ایک نقطہ نظر کے اسیر نہیں ہو سکتے۔ یہ خود ایک خرابی اور بیماری ہے جس سے کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اتنی عقل اور اتنا فہم دیا ہے کہ اگر واقعتاً ہم کھلے انداز میں دین کو سمجھیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے اس کی دین کی اتنی اور حکمتیں سمجھ میں آئیں گی کہ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ دین کے اور بڑے خادم بن سکیں گے۔ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اصل میں نیت ہماری یہ ہو کہ بھئی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور نیت کے ساتھ ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے نیت یہ کی کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ راضی کرنے کے لیے ہم اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے انگریزی سیکھی، محنت کی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ آگے بڑھیں، بہتر سے بہتر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، محسن بنیں، یعنی وہ درجہ حاصل کریں کہ جو بہترین درجہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی دین کی بات کر رہا ہے اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سیکھیں، سمجھیں، اور اس میں جو اچھی بات لگتی ہے اس کو اختیار کریں۔ وہ جیسے آپ کہتے تھے کہ بھئی کہیں سے بھی کوئی سکل کرکٹ کی مل جائے، تو اسی طرح دین کی بھی کوئی اچھی بات کہیں سے مل جائے تو آپ ایک ہی کھوٹے سے بندھے ہوئے نہ ہوں۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک ایڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب جب بھی بات کرتے ہیں نا، بڑی خوبصورت اس میں موڈیسٹی ہے، عاجزی ہے۔ یہ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے ایک بڑی خوبصورت ایک خوشبو والی چیز ہے کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اور اس کے اندر یہ عاجزی ڈال دے۔ اور پھر ایک ایسی خوبصورت چیز ہمیں ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک ایسی زبردست چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، لیکن شاید ہم اس پہ بھی عمل ایسا نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے۔ چھوٹوں کو کہا بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کو کہا چھوٹوں سے پیار کرو۔ انسان دو کیٹیگری سے ہی زندگی میں ہوتا ہے، یا وہ عمر میں چھوٹا کسی سے ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ اب جب یہ اگر چیز آ جائے تو کبھی بھی ایک تو اخلاق جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگا، دوسری بات جب عاجزی آ جائے گی تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی۔ اگر ہم انا کی طرف جائیں گے، ہم اگر بہت دنیا کے مفادات کی طرف جائیں گے، پرسنل ایٹیچیوڈ کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے جائیں گے، اپنی یہ ساری رنگ و رنگین اور اپنی تعریفیں چاہیں گے، تو پھر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ایک اور بات کو کہ جو قرآن پاک سے شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں یا اللہ آپ کے لیے ہیں۔ تو پھر اگر تو آپ یہ سمجھتے ہو تو پھر اب میں تو اپنے آپ کو اس کے ٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں کہ جہاں رب نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں میں نے بدبودار مٹی سے پیدا کیا، یہ تیری حیثیت ہے اے انسان، اس کو کبھی نہ اگر وہ میں تو اس کو اسی طرح لیتا ہوں۔ تو جب شانیں سب رب کی ہیں تو پھر عاجزی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر وہ انڈلج ہو جاتی ہے تو انسان خود یہ فخر محسوس کرے گا کہ میں مٹی سے پیدا ہوں، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، سب طاقتیں والا رب ہے ہمارا۔ اب کچھ سوال دو رہ گئے ہمارے پاس، آپ فرمائیے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ سر ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے کھلاڑیوں کو اپنے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کسی اچھے موقع کی تلاش کرنی چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ تو کیا جس وقت ہم وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی تو اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے یا اپنے کریکٹر کے لحاظ سے وہ کر سکتے ہیں، پر اسلام کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ایک علیحدہ انسان میں دکھا سکتے ہیں کہ ہم واقعی مسلم ہیں، تو اس وقت بھی تو ان کا ایک موقع ہوتا ہے کہ بیٹی بالکل موقع ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ نمایاں کریں کہ ہم کچھ مختلف ہیں۔ بعض اوقات یہ بات واضح کرنی ضروری ہوتی ہے کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں اور ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اور ہمارا دین ہم سے اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک بڑی اچھی مثال ہمارے ایک مسلمان بھائی ہاشم عاملہ کی ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے کنڈکٹ طرز عمل سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر وہ آؤٹ ہوگا تو وہ خود واپس چلا جائے گا۔ اب لوگوں کو اس کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ اندھا اعتماد ہے اس بات کا کہ وہ دیانتدار ہے۔ اگر ہمارے تمام کرکٹرز اور سپورٹس مین اسی کو اختیار کر لیں تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ہمارے دین کے لیے ایک بڑے اچھی نیک نامی کا باعث بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ایک اور بات،
مجھے پچھلے دنوں محمد یوسف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا، جو ہمارے جو کرکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ برائن لارا اور بہت سے دوسرے کرکٹرز کو ان کو موقع ملا کہ وہ کسی کے پاس لے جائیں اور ان کو دین کی بات بتائیں. اگر یہی ہمارے بھائی کے جو دین کی بات بتانے والے ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ موقع اور توفیق دے کہ وہ اس دین کو اور سیکھیں اور اس کو پریزنٹ کرنے کے مختلف انداز جانیں، تو کیا خبر کسی کے دل میں کسی انداز کی بات پہنچ جائے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو متعصب نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی اس بات کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں. آپ کا کوئی مختصر کامنٹ، بس اب ہم ختم کر رہے ہیں پروگرام. دیکھیے یہ مختلف اپنا بندے کی رائے ہوتی ہے. میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ جو چھوٹے ہیں خاص طور پہ، کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک تو اپنے ایگزامپلز سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم واقعی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ ہمارے اوپر ایک فرض بات ہے کہ ہم نے اپنے کیریکٹر کے ساتھ دوسروں کو سمجھائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنی ایک خود غرضی تو ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ میری آخرت اچھی کر دے. ہم اس کے لیے فائٹ کریں. اس کے لیے کیا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی کسی اسکیم سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے. اگر فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بڑی افضل بات ہے، ورنہ نقصان نہیں پہنچا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، عبدالقادر صاحب اور ہمارے شرکاء، آپ سب کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو آخری بات کی عبدالقادر صاحب نے، اسی پر میرے خیال میں پروگرام کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی نگاہ آخرت کے اوپر ہے اور آپ دنیا میں جو کام بھی کریں وہ اس طرح سے کریں کہ بہترین سطح پر وہ کام کیا جائے، تو دین آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. اور یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا کردار اور ہمارا کسی بھی میدان کے اندر عمل کرنا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کوئی اخلاقی حدود کی وائلیشن کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.